اب ہوتا کیا ہے ذرا میں آپ سب کو سیکوینس بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. 8 مارچ کو الیکشن اناؤنس 30 اپریل کے ہو جاتے ہیں. 8 مارچ کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی الیکشن کی کیمپین ایک ریلی سے شروع کریں گے لاہور میں. یہ ذرا ایک ایک چیز دیکھیں اور ایک بھی چیز میں آپ کے سامنے کوئی غلط ہو جھوٹ ہو ایک بھی غلط ثابت کر دے کوئی. ہم نے فیصلہ کیا 8 کو 7 کی رات کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے پورا طے کیا گیا کہ کدھر کدھر سے ریلی جائے گی اور پولیس نے اپروو کر دیا, پرمیشن مل گئی. اگلے دن ریلیز آ رہی ہوتی ہیں مجھے یہاں زمان پارک پہ کہ ہم اپنا شروع کریں ریلی. اس سے پہلے سارے کہتے ہیں جی اب پولیس نفری ساری جگہ آ گئی ہے, ہر جگہ کنٹینر لگنے شروع ہو گئے. ہمیں حیران کہ ہمیں تو پرمیشن دے دی تھی. جب پہلے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے اور رائٹ پہ پوری وہ پہن کے ہیلمٹ, ایک دم پتہ چلے جی دفعہ 144 لگ جاتا ہے. اناؤنس ہو جائے دفعہ 144 کیسے لگ سکتا ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں لگا ہے؟ اس کے بعد وہ ریلیز آ رہی ہیں, ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو جاتی ہے اور ٹیئر گیسنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ سارے وہاں رک جاتے ہیں. ہم سب حیران, میں یہ انتظار کر رہا ہوں ریلیز کا. 3:30 بجے مجھے آنا تھا انہوں نے لینے کے لیے. اگلے 1 گھنٹے میں خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی وہاں ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, مار رہے ہیں, گاڑیاں توڑ رہی ہے پولیس. یہاں ورکرز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کیا انسٹرکشنز ہیں. میں 5 بجے اپنی ریلی کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر اب یہ اشتعال دلوا رہے ہیں, کچھ بھی ہم کریں گے یہ مزید اور بگڑے گی. کیونکہ ان لوگوں کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. تو مجھے پتا تھا, میں نے فوری کینسل کیا کہ انتشار نہ ہو, کیونکہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں جی پیسے نہیں ہیں الیکشن کے لیے, او جی اور سیکورٹی سچویشن ہے الیکشن کے لیے. ہر قسم کا بہانہ استعمال کیا جائے کسی طرح یہ مجرم پیشہ لوگ الیکشن نہ لڑیں. کیونکہ 37 بائی الیکشنز میں سے 30 ہار چکے ہیں. اس کے باوجود کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی مدد تھی ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن کی مدد کر رہا تھا, اس سب کے باوجود یہ 30 الیکشن ہار گئے 37 میں سے. تو یہ تو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. جو آخری الیکشن ہوا ادھر تو کھل کے سب سامنے آ گئے, ہر قسم کی اور 40,000 سے ہار گئے. اس لیے ڈرے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا, اس لیے میں نے روک دیا. اگلے دن ہم نے کہا جی اگلے دن ہم کرتے ہیں. اگلے دن پھر پتا چلا جی نہیں جی آج پی ایس ایل کا میچ ہو رہا, آپ نہیں کر سکتے. چلو جی پھر ہم نے نہیں کی. ہم نے کہا چلا اگلے دن چلے جاتے ہیں. اس کے اگلے دن ہماری ریلی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بڑی لاہور کی پبلک, جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بھرپور طریقے سے شرکت کرتی ہے اس میں. مجھے تب ہی شروع ہو گیا تھا کہ ان کو خوف آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ میرے گھر کے اوپر آپریشن شروع ہوتا ہے. اور میں آپ کو آپریشن اب بتاؤں کیا آپریشن تھا. ذرا آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ جو رینجرز آ گئے ہیں, 72 بند گاڑیاں میرے گھر, 3 طرف سے زمان پارک کے اوپر پولیس کی ہزاروں اٹیک کر رہے ہیں. تھا کیا ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کے ایک کچہری کے اندر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہاں سے کیس شفٹ کر دیں, کیونکہ حکومت کوئی سیکیورٹی مجھے نہیں دے رہی تھی. حکومت خود کہہ رہی ہے میری جان کو خطرہ ہے. مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے. جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی وہ تو سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں یہ کہا کہ یہ شفٹ کر دیں کیس, اور میں نے صرف حاضری لگانی تھی, وہاں کوئی ٹرائل نہیں ہونی تھی. میں نے صرف جا کے عدالت میں حاضری لگانی تھی. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ شفٹ کر دیں یہاں, کیونکہ وہ 2 دفعہ دہشت گردی کے اٹیک ہو چکے ہیں جدھر جج بھی شہید ہوئے اور وکلا بھی شہید ہوئے. وہ پتہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کسی کو اگر وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں تو ڈیتھ ٹریپ ہے. صرف اس کے لیے میرے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے, اور وارنٹ لے کے یہ یہاں پہنچ گئے. ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ, اب یہ سنے ہیں, یہ جو ساری فوج پہنچ گئی زمان پاک, ایک میجسٹریٹ کے وارنٹ تھے. یہ وارنٹ اس کے اوپر ثناء اللہ کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں. اس سے کیوں نہیں پکڑا ہے؟ وہ کہتے جی, پولیس والا کہتے جی ہمیں وہ ملتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کدھر ہے وہ. تو یہ ایسے نہیں آئے سارے. جو پھر یہاں زمان پاک میں ہوا, جس طرح کا حملہ کیا گیا زمان پاک,
ٹیئر گیس، اتنی ٹیئر گیس کہ یہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے دکھایا کتنے شیلز مارے گھر کے اندر، واٹر کیننز لوگوں پہ ماری، وہ والی اصل گولیاں بھی چلائی، کارتوس بھی چلائے، ربر بلٹس بھی چلائیں، اور اس کے بعد یہاں میرے گھر کے اوپر مسلسل حملے ہوتے رہے۔ کبھی آج پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوا ہے؟ ایک پولیٹیکل لیڈر کو صرف اس نے حاضری لگانی تھی اسلام آباد میں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں 18 کو، جو میں کل گیا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نہیں جا رہا۔ میں نے اشورٹی بانڈ دیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں، جو میرے وکیل اشتیاق خان نے دے دیا تھا، اچھا ٹی وی پہ بتایا، جان کے ڈی آئی جی نہ ملے، ہم ٹی وی پہ بتایا کہ ہم اشورٹی بانڈ دے رہے ہیں، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اشورٹی بانڈ دے دیں اس کے بعد پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی، تو جان کے نہ ملے، کیونکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی انصاف کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، وہ مجھے یہاں پکڑنے آئے تھے، اور پکڑ کے لے کے جانا تھا انہوں نے بلوچستان۔ اور اس کے بعد انہوں نے اتنے زیادہ کیسز تھے کہ انہوں نے جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے، کہ نہ میں پارٹی ٹکٹس دے سکوں، پیچھے جو بھی ہوتا ہے افراتفری کے اندر 2 اور لیڈرز پکڑ لیں، اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح عمران خان کو، وہ جو جھوٹوں کی شہزادی، جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، اور وہ جو ایک سزا یافتہ جو 30 سال سے اس ملک کے پیسے چوری کر کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لنڈن رہ رہا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یہاں واپس ہے۔ یہ ہے لنڈن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ۔ تو یہاں سب کو پتہ چل گیا کہ ان کا مقصد، جب نہیں اشتیاق خان کی میری طرف سے ایشورٹی بانڈ نہیں لیا، تو ہمیں سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بدنیتی ہے، یہ تو پکڑنے آئے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ لڑے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے کہ ان کو کوئی پولیس سے بچنا تھا، یا ان کو کوئی خطرہ تھا کہ عمران خان نے کوئی جرم کیا اور یہ عدالت سے ڈر رہا ہے۔ ان کا سب کو یہ خوف تھا کہ یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، تشدد کریں گے، جس طرح اعظم سواتی سے کیا، شہباز گل سے، اس لیے تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو ان کی نیت پہ شک تھا کہ ایک اگر حاضری لگانے کے لیے میں نے اسلام آباد جانا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے جانا ہے، شیورٹی دے رہا ہوں، تو پھر یہ کیا کرنا ہے؟ یہ کیوں اس فورس پہ 3 طرف سے زمان پاک کو اٹیک ہو رہا ہے؟ جس طرح کوئی قلعہ نواز زمان پاک، ہزاروں رینجرز آ رہے ہیں، پتھر بند گاڑی آرمڈ کار کے اندر آ رہے ہیں، چاہے وہ دیواروں سے چھلانگ مار کے اندر آ رہے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کوئی کمانڈو ایکشن ہونے لگا۔ اور جو لوگ یہاں کھڑے ہوئے وہ صرف اس لیے، ان کو خوف تھا کہ یہاں قانون نافذ کرنے نہیں آ رہے، اغوا کرنے آ رہے ہیں، یہ قتل کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی انہی لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے، اس وجہ سے نہیں لوگ یہ کھڑے ہو گئے یہاں۔ میں نے 2 دفعہ ان کو کہا کہ مجھے اتنی زیادہ نفری تھی اور تھوڑے سے لوگ تھے، میں نے 2 دفعہ انہیں کہا کہ دیکھیں میں تیار تھا، میرا بیگ میں جاتا ہوں۔ وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، مجھے کہتے کہ نہیں آپ نے نہیں نکلنا، یہاں کھڑے ہو گئے۔ کیوں تھے؟ کیونکہ یہ آج ملک کے حالات ہیں۔ میں جب گھر سے نکلا تو میں اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کے، ہم دونوں خدا حافظ کہہ کے کیا نکلے، مجھے پتا تھا یا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے اور یا قتل کرنا ہے، یہ مجھے پتا تھا، تب میں یہاں سے نکلا۔ اس کے بعد جب ہم پہنچے، جب ہماری گاڑی پہنچی اور تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اللہ نے بچا لیا، بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، سامنے والی گاڑی الٹی اور اللہ نے بچانا تھا، بچایا اس نے۔ جب میں پہنچا ٹول پلازا کے پاس، مجھے کوئی شک اس وقت نہیں تھا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ سارا موٹر وے بند کر دیا۔ اب ذرا یہ سن لیں پاکستانی ہو کہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف حاضری لگانے جا رہا ہے عدالت میں، اور اسی میجسٹریٹ نے پھر شفٹ کیا کیس جوڈیشل کمپلیکس، کیونکہ اس نے یہ ریئلائز کیا کہ وہاں تو، کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہونی تھی، لوگوں نے سب بول پڑے کہ اگر اس کو کچھ وہاں ہوا تو وہ ذمہ دار ہوگا، تو اس نے ڈر کے شفٹ کر دیا جوڈیشل کمپلیکس میں۔ اب جوڈیشل کمپلیکس میں میری حاضری تھی،
अब पुलिस अदालत देखें, मोटर वे बंद हुआ, सिर्फ एक लेन रखी हुई है, सिर्फ एक लेन, ताकि इमरान खान जब निकले तो पीछे से 30-40 गाड़ियां थी, उनको बंद कर दिया जाए। तो एक लेन, सारा ट्रैफिक बंद कर दिया। एक लेन के अंदर जैसे मैं आगे निकला, मेरी पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया। पुलिस की नफरी, एफसी खड़ी हुई है वहां। उधर से मैं आगे गया, उधर आगे लोग आगे रिसीव करने के लिए, उनके साथ हम आगे आहिस्ता आहिस्ता। अब मैंने पहुंचना है अदालत। अब सोचें कि वहां से लेके अदालत के दरवाजे में मुझे 4.25 घंटे लगे पहुंचने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में पहली पुलिस आई, उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, आगे देखा फिर पुलिस रेंजर वो खड़े हुए हैं, एफसी। उधर फिर उन्होंने टैंक वो लगाए हुए थे, कंटेनर्स। यानी सारा इस्लामाबाद मोटरवे एक आदमी के लिए बंद किया हुआ कि वो कितना बड़ा मुजरिम आ रहा है इस कौम का, हाजिरी लगाने सिर्फ। उधर जाके उधर से निकले, उन्होंने फिर बंद कर दिया, जो भी पीछे लोग थे उनको बंद कर दिया। फिर थोड़े दूर आगे गए, फिर उधर रोक लिया, उधर फिर वो कंटेनर्स लगे हुए हैं और वहां फिर भारी अक्सरियत। यानी मैं कभी इतनी ज्यादा पुलिस, लगता है कोई सारी जगह से पुलिस और एफसी निकाल के वहां खड़ी कर दी। फिर गए, फिर मैं वहां से आगे निकला, फिर बाकी रोक दिया, ताकि पीछे इमरान खान को अकेला कर रहे थे। प्लान बड़ा सीधा था, अकेला करके इसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेके जाना था। वहां या इन्होंने मुझे कत्ल करना था, मैं ये वाजे कर रहा हूं आज, और मैं अभी आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या, और या इन्होंने मुझे वहीं से पकड़ के और बलूचिस्तान लेके जाना था। ये इनके दो प्लान थे। जब मैं वहां से आगे गया तो हमारे साथ थोड़े से लोग रह गए थे, पीछे से बंद कर दिया था जो भी आ रहे थे, और वो भी इतने ज्यादा नहीं थे। जैसे ही हम आगे गए, फिर से लोग जमा होने शुरू हो गए। तब तक सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं आ रहा हूं, खैर पता तो पहले से था, लेकिन जैसे ये पता चला, सब कौम को पता चल गया कि मुझे ये पकड़ने लगे। अब वहां लोग जमा होने शुरू हो गए, और वो बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा हो गए। आगे आप ये सुने जरा, आगे हम जाते हैं, वहां फिर पुलिस खड़ी हुई है। अब कोई कुछ नहीं होता यहां से। जिस तरह मैं उससे पहले एक रात पहले गया लाहौर हाई कोर्ट, फिर बड़ी लोग हमारे मेरे साथ चल के गए। क्यों गए? क्यों? फिर उनको डर था कि रास्ते में पकड़ ना ले। हमने तो किसी को नहीं कहा, चलते चलते यहां पूरा काफिला बन गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई एक पत्ता टूटा हो या एक गमला टूटा हो। मैं गया वहां, अदालत में प्रेजेंट करके मैं वापस आ गया, और वही वापस आ गए, कुछ नहीं हुआ। तो यहां क्या हुआ कि लोग हमारे साथ आराम से चल के जा रहे हैं, सामने से हम देखते हैं वो टेयर गैसिंग शुरू कर देते हैं। कोई उन्हें कुछ नहीं कहता, वहां से टेयर गैसिंग शुरू हो जाती। इश्तियाल दिलवा रहे थे कि किसी तरह ये कुछ करें, कुछ एक्शन हो। गाड़ी में बैठा हूं, मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि अफरा तफरी मचली हुई है और वहां टेयर गैसिंग चल रही है और गाड़ी में टेयर गैस आ रही है। अब मैंने पहुंचना था, मुझे पता था कि अगर मैं वहां ना पहुंचा इस्लामाबाद, तो इन्होंने मेरे वारंट निकाल दिए, फिर इश्तिहारी बना देना है। अब मैं वहां से फिर चला, और पुलिस की रुकावटें, कंटेनर्स करते करते फिर करीब गया उसके। अब करीब पहुंच गया हूं अदालत के। 4 घंटे लगे यहां तक पहुंचने में। जब वहां पहुंचे, कंटेनर्स, टीयर गैस शेलिंग्स फिर शुरू हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी। मुश्किलों से पहुंचे, उसके बावजूद मैं पहुंचा उसके दरवाजे पे। दरवाजे के बाहर आधे घंटा खड़ा हुआ है, और फिर से यार ये कोई ट्रायल के लिए नहीं गया, सिर्फ हाजिरी लगाने गया था। इतना बड़ा मुजरिम, सारी एफसी पुलिस फोर्स बंद हुआ सारा, हाजिरी लगाने के लिए। अब मैं बाहर खड़ा हूं दरवाजे के। उधर जनाब हम इंतजार कर रहे हैं, अब करें क्या। थोड़ी देर के बाद वहां से फिर टीयर गैस शुरू होगी लोगों के ऊपर। हम फिर खड़े रहे कि ये ना कहे कि इमरान खान अदालत से चला गया। उसके बाद बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। जब मैं अंदर गया, दरवाजे के अंदर एंटर हुआ, तो सामने पुलिस ही पुलिस और रेंजर्स और पुलिस और नामालूम अफराद मुझे वहां नजर आ रहे थे। उधर सब, मुझे तो एकदम अंदाजा हो गया, और अंदर लोग पहले समझ गए थे जो हमारे वकील हैं कि इनकी कोई नीयत मेरी हाजिरी की नहीं थी। इन्होंने या मुझे कत्ल करना था वहां, और या पकड़ना था। अब कत्ल कैसे करना था? अब जब इन्होंने मुझे, अब वहां, अच्छा वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी,
اب دروازے پہ ہم کھڑے ہیں اور جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو پولیس مارنا شروع ہو گئی. ہونا کیا تھا وہاں؟ ریاکشن آنا تھا لوگوں کا. جو لوگ اوپر تو سارے چڑھے ہوئے تھے, جو ریاکشن آنا تھا انہوں نے اس ریاکشن کے اندر پلان کرنا تھا کسی طرح یہ اترے, اسے قتل کرے اور کہیں جی یہ انتشار ہو گیا, اسے مارا گیا. پورا پلان بنا ہوا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں پہلے کہتا گیا, 2 مہینے پہلے کہتا گیا, مجھے جب انہوں نے قتل کرنے کی کوشش, اس سے پہلے کہتا گیا کہ ان کا پلان بنا ہوا ہے, دینی انتہا پسند کے ذریعے اس کا نام لیں گے کہ جی بہانہ ماریں گے, دینی انتہا پسند ہے, پلان انہوں نے کیا تھا کہ مجھے قتل کرنا ہے. میں 2 مہینے پہلے کہتا گیا اور وہ ہوا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہ گیا تو یہ جو الیکشن ہے یہ تو جیت جائے گا چاہے وہ جیل میں بھی ہو. ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ان کا کیا بنے گا. یہ صرف ذاتی مفادات. یہ 2 خاندانوں کو اپنے ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے جنہوں نے 30 سال کی محنت سے چوری کر کے باہر لے کے گئے ملک سے, اور یہاں اور بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو شاید پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ. تو اس خوف سے یہ ایک ہی راستہ انہوں نے ڈھونڈا کہ اس کو ہٹائے, اور یہ لوگوں کو بھی پتا تھا. جو میں نے کل اسلام آباد میں وہاں دیکھا ہے, میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ جس طرح انہوں نے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی, لاٹھی چارج کی, جو میں نے لوگوں کی اس وقت ان کا جو جذبہ اور ان کی جو شکلیں دیکھی, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا. وہ خوف ختم ہو چکا ہے. اگر میں گاڑی وہاں تیزی سے باہر نہ نکالتا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں وہ ہونا تھا, سیدھا سیدھا خون ہونا تھا. انہوں نے ان کو اشتعال دے رہے تھے, انہوں نے ریئیکٹ کرنا تھا, اور اس کے اندر وہ سب کے ہاتھ سے گیم چلی جانی تھی. میں گاڑی میں بیٹھا تھا, میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا, نہ میں کچھ کر سکتا تھا نہ میں بول سکتا تھا. مجھے کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. وہ تو بعد میں نے تصویریں دیکھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئی, مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا وہاں قتل عام ہونی تھی, اور یہ سارا ملک میں پھیل جانا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کل جب میں گھر سے نکلا تو جانتا تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے یا جیل میں ڈالیں گے. ٹول پلازے پر پہنچا تو انہوں نے سارا موٹر وے بند کر دیا تھا. دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں. اس نے بڑا جو ہے